اللہ دے پاک پیغمبر بھوک لگی اللہ دے پیغمبر نو تے گھر وچ کھاون واسطے کوئی شے نہیں، توجہ کرائے تے دل نال فیصلہ کرائے تیرا میرا ایمان کتھاں ودا ہے، کتھاں ودا ڈولدا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے کھاون واسطے بھوک لگی اللہ دے پاک پیغمبر نو، اللہ دے پاک پیغمبر دے دل دے اندر خیال پیدا ہوا ہے چلو ابو بکر صدیق دے کول چلدا، اللہ دے پاک پیغمبر انہیں باہر نکلن تاں جو پتہ لگا ہے ڈٹھا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا پوچھنا کیتا او صدیق کدے ویندا پیا ہے، ما اخراجا کا کیڑی شاید تے کو اس ویلے کڈھائی ہے۔ اگو حضرت ابو بکر صدیق نے وہ جواب دیتا ہے جیڑی ضرورت محمد پاک نو آئی اسے ضرورت دا اظہار صدیق نے کیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو حضرت ابو بکر صدیق دا اخرجنی الجوع، بھوک لگی اللہ دے پاک پیغمبر جی میں تواڈے وال پیا آندا ہم۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ول دوہیں ہکو جائیں، چلو ود جلتے سے حضرت عمر دے کول یا انہیں ٹرن دا ارادہ کیتا ہے تاں جو پتہ لگا ہے حضرت عمر نے بھی آکھیا کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، جیو عمرہ ما اخرجا کا تے کو کڑی شائع کڑھ کے گھن آئیے۔ اوہو جواب دیتا ہے حضرت عمر نے جیڑا حضرت صدیق نے دیتا اخرجن الجوع۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے چنگا ٹھیک ہے یار خیر صلاح خیر ہے کوئی گل نہیں، سارے تریے ہکے بیماری دے مریض ہیں، ساریاں دے کول ہکا ضرورت ہے، لہذا اللہ دا شکر ادا کرو جو تریے کٹھے ہو گئے تے لہذا چلو ایک میرا ساتھی صحابی حضرت سعد جیڑا ہے بار بار دعوتاں کردا ہے تے بار بار میں کو آدا ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے گھر تشریف گھناؤ، میرے کول کھجوراں بھی بڑیاں قیمتی ہیں پیاں، کھجیاں بھی میرے کول پنڈوں بھی ہیں، میٹھے تے ٹھٹھے پانی بھی ہیں پائے میرے کول آؤ۔ چلو بار بار دعوتاں کردا ہے اللہ نے آج موقع بنا دیتا ہے چل دے سے حضرت سعد دے کول لوہانوں کٹھے کیتا ہے تے اس موقع دے اتے اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق سجے کندھے دے تلین، حضرت عمر فاروق کھبے کندھے دے تلین، دوہانوں اپنے بہی نال بازو نال ہتھاں نال انج کر کے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے سینے تے ہاں دے نال چلایا ہے صدیق نو تے فاروق نو تے ٹردیاں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او صدیقہ او عمر فاروق او یار پریشان کوئی نہ ہو، گھبراؤ کوئی نہ یار، جویں دنیا دے اتے کٹھے ٹردے پے آئے تساں ساں جویں تساں ڈوئے میرے کٹھے آؤ تے دنیا دے اتے ٹردے پے، او یار سن لاؤ اتھے وقتی دنیا دی چلو بھوکھے تا خیرے، جے کوئی فاقہ آ گیا ہے تا خیرے، جے ڈکھ آ گئے تا خیرے، مگر سن لاؤ دن قیامت دے ہاں قضا نباسو یوم القیامہ، او یار جی میں ہون کٹھے ٹردے پہ آئے دن قیامت دے بھی تساں سائیں کٹھے اٹھایا ونجنا ہے، ہاں قضا نباسو یوم القیامہ، قیامت علیہ دیہاڑے بھی انہیں کٹھے اسا اٹھایا ونجنا ہے۔ خوش ہو گئے بالآخر پہنچ گئے حضرت سعد دے دروازے تے، نبی علیہ السلام جے لے گئے گلی دے اندر، حضرت سعد میں اختصار کر رہی ہوں، حضرت سعد گھر دے اندر موجود تے انہیں اچانک اپنے کم دی ضرورت نال حضرت سعد باہر نکلن دا ارادہ کیتا ہے تے جو دروازے دے کول ہیں ڈٹھا ہے تا گلی دے اندر چمکار ہے، چمک رہی ہے گلی بڑیاں عجیب قسم دیاں روشنیاں، حضرت سعد بجھ گئے انہاں کیا اے چمکار تے اے روشنیاں اگر ہن تو محمد پاک دے چہرے مقدس دیاں کوئی اور نہیں۔
اللہ دے پیغمبر جہاں گلی دے اندر پچھن حضرت سعد چپ کر کے اندر بہری آئے، بہر دروازہ کھولیا کوئی نہیں، اس دی بھی ایک وجہ۔ بہرحال نبی علیہ السلام آ گئے، آ کے اللہ دے پیغمبر نے سلام کیتا، السلام علیکہ یا اہل سعد۔ حضرت سعد اندروں بیٹھا تے ہولے ہولے آدھا ہے وعلیکم السلام۔ نبی علیہ السلام نے سنیا، نبی علیہ السلام نے دوئی ویری سلام کیتا ہے، حضرت سعد وقت انہیں آہستہ جواب دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بالآخر 3 دفعہ سلام کیتا ہے مگر اگو جواب سنیا۔ ہن حضرت سعد جواب ہی دیندا بیٹھا ہے، مگر نبی علیہ السلام نے سنیا۔ جڑے لوگ آتے نا اتھو درود شریف پڑھو تے فرشتے چاہ گئے، جے اتھے ون کے پڑھو تو آپ خود سن دن، انہوں قرآن و حدیث نال اپنی اصلاح کرنی چاہی دیئے۔ ہن چوکھا فاصلہ ہے، ایک دروازے تے تاک تے پھٹے دا فاصلہ ہے، بہر گلی دے اندر محمد الرسول اللہ کھلوتے ہیں تے زندہ صحیح سلامت کھلوتے ہیں تے تاک تے دروازے دی چوکھٹ تے اندرو حضرت سعد بہ کے آتا بیٹھا ہے وعلیکم السلام، مگر اللہ دے پاک پیغمبر نے زندہ پیغمبر ہون دے باوجود حضرت سعد دا سلام دا جواب سنیا کوئی نہیں۔ بالآخر اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او صدیق تے فاروقہ، یار اللہ دی تقسیم ہے، لگدا انہیں ہے جو سعد بھی گھر دے اندر کوئی نہیں، چلو چلو پیچھا چل دے ہیں، جے ٹکر دا انتظام نہیں ہویا تا خیر ہے، جلو اللہ دا شکر تا ادا کر چھوڑو۔ اللہ دے پاک پیغمبر انہیں پیچھا مڑتے ہیں تو جو پتہ لگا دروازے نو کڑ کڑ کر کے حضرت سعد نے جلدی دے اندر دروازہ کھولیا ہے، جڑے ویلے سنیا جو محمد الرسول اللہ واپس جا رہی ہیں تے بھجدہ تے اللہ دے پاک پیغمبر دے اگے آ کھلوتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی آئے بھی ہو تے وقت خالی واپس ویندے پے ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ سعدہ تو جو بار بار دعوتہ کرنا ہے آئے تا تیرے کول ہاسے، مگر جدہ تو گھر دے اندر کوئی نہیں تے اسیس واسطے واپس مڑ گئے۔ حضرت سعد نے آکھیا یا رسول اللہ میں تا گھر ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جے گھر ہوئے ہاتھ سلام دا جواب دے میں آ۔ حضرت سعد نے آکھیا جے میں سنواما ہاں میں جواب تا دیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جے جواب دیتا ہے تو پھر دے میں ہاں تو میں نہ سنا ہاں۔ حضرت صدیق سنے ہاں، عمر فاروق سنے ہاں۔ حضرت سعد آدھا ہے جے میں سنواما ہی ہاں تو تسا سنو ہاں، میں تو جواب ہی اہستہ دیتا ہے جان کے اس واسطے جے میں پہلی ویری اچھی آواز نال آدھا وعلیکم السلام تو تسا دوے ویری سلام تا کرو کوئی نہ ہاں، اس واسطے میں جی کیتا ہے جو میرے دل لکھیا ہے، جو اللہ نے قسمت نال موقع دے دیتا ہے۔ چلو آج محمد الرسول اللہ دی زبان مقدس نال ساتھ دے گھر دے اتے 3 دفعہ تا اللہ دے پیغمبر دا سلام آوے۔ اپنے عقیدے دی اصلاح کر تے اس دلائل دی دنیا دا یتیم ہو بیچارہ جیڑا جھوٹیاں روایتاں دے اتے جا کے روایتاں تے نچدا ہے، اس نو آگ قرآن تے حدیث لڑدا ہے۔ دیکھو زندہ پیغمبر ایک دروازے دا فاصلہ ہے، اللہ دے پیغمبر نے اس دا جواب نہیں سنیا تے موت تو بعد تو آدھائیں کہ سن گھندن جواب بھی دین دن، وہ تیری مت مریج گئی ہے کہ تو کیوں نہیں بھی سندا۔ اللہ شاءاللہ سمجھ دے وے، آمین آکھو۔